الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات باحضرت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب عمران، اور آپ کی کنیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جس کنیت سے آپ بہت مشہور و معروف ہے اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا یہ کنیت جو ہم جناب ابو طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نام عبارت کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ ابی طالب بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی بات بالکل کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کہ یہ نام ابو طالب یا کنیت ابو طالب ہے یا ابی طالب ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر یہ کسی عبارت کے بیچ میں آتا ہے اور مضاف الیہ قرار پاتا ہے تو اس صورت میں یہ ابی طالب صحیح ہے، اور اگر عربی عبارت یا کسی عبارت کے بیچ میں نہیں آتا بلکہ اکیلا حضرت ابو طالب بولا جاتا ہے تو اس صورت میں ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام صحیح ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت علی یبن ابی طالب، تو یہاں یبن ابی طالب پڑھا ہے تو یہ صحیح ہے، اور اگر سنگل پڑھیں گے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اعتبار سے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے۔ کہیں ابی طالب پڑھا جاتا ہے اور کہیں ابو طالب پڑھا جاتا ہے اور کہیں ابا طالب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سب عربی گرامر کے رول ہے، مگر ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں یا تینوں نام بالکل صحیح ہے۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جن کا نام ہے حضرت عمران، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی آل عمران کہا جاتا ہے، اور اس نام کا آل عمران کے نام کا ایک سورہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آل عمران یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، اور عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آل عمران میں سارے اہل بیت، خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے، اور یہ سب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام آل عمران ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار کا نام ہے جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے سخی اور بہت ہی بڑے فیاض انسان تھے، اور آپ کی زندگی کی دو بڑی خدمتیں یہ ہیں کہ جناب عبد المطلب نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دی وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان خدمات میں جو سر فہرست خدمت ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے دور و دراز سے جانے والے حجاج کرام کے لیے سیرابی کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے حجاج کرام دور دراز کا سفر کر کے جاتے تھے تو جناب عبد المطلب نے ان کے لیے پانی کے چشموں کا انتظام فرمایا۔ یہ جناب عبد المطلب کا عظیم کارنامہ ہے، اور اس خدمت یا اس کارنامے کی بنیاد پر آپ کو جو لقب ملا وہ لقب ہے فیاض۔ فیاض یعنی سخی، فیاض یعنی سخاوت کرنے والا۔ اور دوسری خدمت آپ کی یہ تھی کہ آپ پرندوں کے آب و دانے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کے والد گرامی، پرندوں کے دانے پانی کا آپ بڑا انتظام فرماتے تھے، اور اس خدمت اور انتظام کی وجہ سے آپ کو جو دوسرا ٹائٹل ملا وہ ٹائٹل ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ آپ نے جو دوسرا ٹائٹل حاصل کیا وہ ٹائٹل ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ تو یہ سخاوت، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب
علیہ السلام کے والد بزرگوار کی سخاوت انسانوں سے لے کر پرندوں کے شامل حال ہوا کرتی تھی. یعنی آپ بہت بڑے سخی تھے، صرف اپنے بھائیوں ہی کا خیال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ برادران انسانی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی مخلوق پر بڑے مہربان تھے. تو والد گرامی کی ذات میں اتنے کمالات تھے، تو وہی کمالات سارے منتقل ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات میں. یہ بالکل ایک دم فطری قانون ہے کہ ماں باپ کے کمالات ہی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. والدین ماں باپ اگر بخیل ہوتے ہیں تو یہ بخل کی صفت اولاد میں بھی دیکھی جاتی ہے، اور اگر والدین سخی اور کریم ہوتے ہیں تو یہ سخاوت اور کرم کی صفت والدین یعنی بچوں میں بھی دیکھی جاتی ہے. تو بچے ماں باپ ہی کے کمال کا آئینہ ہوتے ہیں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی صفات اور کردار میں بھی جناب عبد المطلب کے کمالات انہیں ورثے میں ملے، اور آپ بھی بہت زیادہ سخی تھے، اور اتنے سخی تھے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ خدمت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور اتنی خدمت کی کہ اللہ کے رسول کے سامنے جناب ابو طالب نے اپنی اولاد کو بھی کچھ نہ سمجھا. آپ کی زندگی کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے. جناب ابو طالب اللہ کے رسول کی دیکھ بھال کیا کرتے. جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی اللہ کے رسول سے بہت الفت اور انسیت رکھا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول کی بہت خدمت اور بہت ہی زیادہ نگرانی اور نگہبانی کرتی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. اور یہ سب خدمت اس انداز میں انجام دی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو اتنی عزت اور اتنا احترام دیا جاتا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یا سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب اللہ کے رسول کا بستر بدل دیا کرتے تھے. کبھی مولا کائنات کی جگہ پر اللہ کے رسول کو لٹایا کرتے تھے، کبھی جناب طالب کی جگہ پر، اور اسی طرح آپ اپنی تمام اولاد کو اللہ کے رسول کے بستر پر اور اللہ کے رسول کو ان کی جگہ چینج کر کے ان کی جگہ پر آپ لٹایا کرتے تھے. علماء کرام نے اس کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے. جناب ابو طالب ایسا اس لیے کیا کرتے تھے کہ اگر مخالفین یا دشمن رات میں کبھی حملہ کرے تو میری اولاد شہید اور قتل ہو جائے اور اللہ کے رسول باقی اور زندہ رہے. تو یہ جناب ابو طالب کا وہ کمال کردار ہے کہ جناب ابو طالب نے اتنی بڑی قربانی کہ اولاد کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے جناب ابو طالب نے اپنی اولاد کو بھی قربانی کے راستے پر لگا دیا. یعنی اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کا خیال اور اللہ کے رسول کی خدمت جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی. اور جناب ابو طالب دیکھیے جناب ابو طالب کی شان کتنی عظیم شان ہے کہ جناب ابو طالب کو شیخ بطحا یعنی سردار مکہ کہا جاتا تھا. اور جناب ابو طالب نے کس انداز میں زندگی بسر فرمائی. اللہ کے رسول نے دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف دعا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے یا قرآن مجید میں یہ آیت یہ دعا نہیں کر رہی ہے کہ پروردگارہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، بلکہ اس آیت میں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ خدایا ان دونوں پالنے والوں پر ایسی ہی رحمت اور مہربانی نازل فرما جیسی انہوں نے مجھ پر بچپنے میں نازل فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے علاوہ پالنے والوں کا لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے پالنے والے ہیں جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد. بہرحال ماں باپ کی مہربانی اور ماں باپ کے لیے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعائے رسول یا دعا
تمام ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جو انسان کی پرورش میں مدد کرتے ہیں، اس کے پالنے میں انسان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ روایات میں آیا ہے، دیکھیے بہت عظیم حدیث ہے کہ روز قیامت جب پوری خلق خدا یا پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی تو نور جناب ابو طالب علیہ السلام روز قیامت ظاہر ہوگا، اور جب ظاہر ہوگا تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ پورے میدان محشر میں صرف اجاگر اور جو روشن نور ہوگا وہ جناب ابو طالب کے چہرے انور کا نور ہوگا۔ تو بہرحال جناب ابو طالب محسن اسلام ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی پرورش فرمائی، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور ان تمام باتوں کے باوجود جناب ابو طالب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حکم خدا ہوا، اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے رسول نے آپ کی مغفرت اور آپ کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ اور جب جناب ابو طالب محسن اسلام اور محسن رسول جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی عظمت ہے، حبیب کبریا اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب کی وفات کے سال، پورے سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن، پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، اور آپ نے بہت زیادہ غم منایا۔ اور جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو جبرائیل امین حبیب کبریا پر نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد حکم خدا اپنے حبیب کو دیا، میرے حبیب اب آپ پر احسان کرنے والا، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا محسن اب دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہ جناب ابو طالب ہے، اور اللہ کے رسول نے اس غم کو بہت ہی بیداری اور بہت ہی زندہ دلی کے ساتھ منایا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس غم کو پورے ایک سال کا نام دے دیا، اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔